بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1404 ہے اور آج سورۃ النور کی صرف ایک آیت کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 30. چلے سب سے پہلے ہم اس ایک آیت کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. صدق اللہ العظیم. لفظی ترجمہ یوں ہے، قل آپ کہہ دیجئے، للمؤمنین مومن مردوں سے، یغضوا و پست رکھیں، من ابصارہم اپنی نگاہیں، ویحفظوا اور وہ حفاظت کریں، فروجہم اپنی شرمگاہوں کی، ذالک ازکا یہ بہت پاکیزہ ہیں، لہم ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ، خبیر خوب خبردار ہے، بما یصنعون ان کاموں سے جو وہ کرتے ہیں. ترجمہ یوں ہے، مومن مردوں سے کہہ دیں کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے خبردار ہے. اس ایک آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں. پہلی بات، مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھا کریں. دوسری بات، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کریں. تیسری بات، یہ ان کے لیے بڑی پاکیزگی کی بات ہے. چوتھی بات، جو کام یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خبردار ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مردوں کو اس بات کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پیغمبر آپ ایمان والوں سے کہہ دیجیے کہ یغضوا من ابصارہم، یعنی ایمان والے جو مرد ہیں وہ اپنی نظریں پست رکھیں، نیچی رکھیں نظریں. اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا گیا کہ اپنے شرمگاہوں کو محفوظ رکھیں، یعنی زنا نہ کریں. دونوں باتوں کو ساتھ جوڑ کر، یعنی نظروں کو نیچی رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت، ان دونوں باتوں کو ساتھ میں جوڑ کر یہ بات بتا دی گئی کہ نظر کی حفاظت اگر نہیں ہوگی تو شرمگاہوں کی حفاظت بھی نہیں ہو سکے گی. گھروں میں جانے کے لیے جو اجازت لینے کا حکم ہے، اس میں جہاں دیگر امور کی رعایت ملحوظ ہے، وہاں حفاظت نظر بھی مطلوب ہے. جب نظر کی حفاظت ہوگی تو مرد اور عورت کا جو میل جول ہے آگے نہیں بڑھ پائے گا اور زنا تک نوبت نہیں آئے گی. چونکہ نظر کو بھی مزہ آتا ہے، اور نظر بازی سے زنا کے جو دواعی ہیں، زنا تک پہنچانے والی جو چیزیں ہیں، اس کی ابتدا ہوتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا پر بریک لگانے کے لیے نظر پر بریک لگائی ہے، اور نظر پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور نظر کو بھی زنا قرار دیا گیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، اور زبان کا زنا بات کرنا ہے، یعنی وہی جو فحاشی کی باتیں ہوتی ہیں. اور ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، اور دل خواہش کرتا ہے اور آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کو سچا کر دیتی ہے یا جھوٹا کر دیتی ہے. مطلب یہ ہے کہ زنا سے پہلے جو زانی مرد اور زانی عورت کی طرف سے نظر بازی اور گفتگو اور چھونا اور پکڑنا اور چل کر جانا ہوتا ہے، یہ سب زنا میں شمار ہے، اور یہ چیزیں اصلی زنا تک پہنچا دیتی ہیں. بعض مرتبہ اصلی زنا کا صدور ہو
हो ही जाता है, जिसके बारे में फरमाया शर्मगाह उसकी तस्दीक करती है। और बाद मरतबा असली जिना रह जाता है, मर्द औरत उसे कर नहीं पाते, शर्मगाह उसको झुटला देती है, यानी आधा से जिना का सुदूर हो जाता है, हाथ से, पैर से, आंख से वगैरह, लेकिन उसके बाद असली जिना का मौका नहीं लगता। हिफाजत नजर का हुक्म मर्दों को भी है, औरतों को भी है। और यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़ालिका अज़का लहुम कहा, ये उनके लिए पाकीज़गी की बात है। यानी अगर आदमी पाकीज़ा रहना चाहता है और गंदगी से बचना चाहता है तो उसको इब्तिदाई मरहले में अपने नजर की हिफाजत करनी होगी। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यस्नऊन, जो कुछ के वो कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला बाखबर है। एक मोमिन बंदा जब इस एहसास के साथ जिंदगी बसर करता है कि मेरा परवरदिगार मुझे देख रहा है, मेरे कामों से वो तू पूरी तरह बाखबर है, तो यही एहसास आदमी को बुराई से रोकता है, फहाशी से रोकता है, जिना से रोकता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और जिना से हम सब की हिफाजत फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।